الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. آخری عشرے کے اندر ایک اہم عبادت اعتکاف کی عبادت ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں معمول رہا کہ آپ ہمیشہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور ترغیب بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور اس اعتکاف میں اصل مقصود شب قدر کا پانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف کیا. پہلے 10 دن کا بھی، دوسرے 10 دن کا بھی، تیسرے 10 دن کا بھی. پہلے 10 دن کے بارے میں فرمایا کہ اس میں شب قدر کو نہ پایا. دوسرے کے بارے میں یہی فرمایا. تیسرے کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے. تو اصل مقصود اعتکاف میں اس لیلۃ القدر کا پانا ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور وہ جتنی بھی نیکیاں کر رہا ہوتا تھا اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اللہ اعتکاف میں ان تمام نیکیوں کا ثواب بدستور عطا فرماتے رہتے ہیں. اعتکاف سے پہلے کسی جگہ عیادت کے لیے جانا، نماز جنازہ میں جانا، مختلف اور جو مسجد سے باہر کی نیکیاں ہیں جن کی اس کی عادت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کا ثواب اعتکاف والے کو اعتکاف کی حالت میں عطا فرماتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں. اور 3 خندق میں سے ہر ایک خندق وہ ایسی ہے، اس کا فاصلہ اتنا ہے کہ محدثین نے فرمایا اس کی تشریح میں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ایک خندق کا فاصلہ ہے. اور بعض نے فرمایا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ایک خندق کا فاصلہ. اس کا مطلب یہ ایک دن کے اعتکاف میں بندہ جہنم سے دور ہو گیا، جنت کے قریب ہو گیا. اور 10 دن کے اعتکاف کے کیا کہنے. اور حدیث شریف میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں 7 آدمیوں کو جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ بندہ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے،
کہ نماز پڑھ کر جب وہ باہر جاتا ہے اپنی دکان میں، اپنی ملازمت پر، اپنی دنیا کے کاروبار میں، تب بھی اس کا دل دنیا میں نہیں مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، کب دوبارہ نماز کا وقت آئے، کب دوبارہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤں۔ یہ اٹکا رہنا، دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، تو معتکف تو مستقل مسجد ہی میں ہے، اس کا دل تو مسجد ہی میں لگا ہوا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہے، جتنا ثواب نماز کا، اللہ نماز کے انتظار میں بھی وہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو معتکف تو ہے ہی الحمدللہ مسجد میں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، دوسری کے بعد تیسری کا انتظار، تو یہ تو مسلسل نیکیوں ہی نیکیوں میں ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے اعتکاف کی بڑی فضیلت، اتنی فضیلت جب حاصل کرنی ہے تو کچھ اس کی شرائط بھی ہیں۔ جہاں بھی شریعت کی طرف سے بہت اہم فضیلت دی گئی تو وہاں کچھ شرائط بھی رکھی گئی۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ ٹھہرنا کیا مطلب؟ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں آ کر ٹھہر جانا، یہ ہے اعتکاف۔ یہ اعتکاف گھر میں بھی ہو سکتا تھا، یہ شب قدر لیلۃ القدر گھر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ یکسوئی نہیں ملتی۔ گھر کے اندر اس کا تعلق دنیا والوں کے ساتھ رہتا، مخلوق کے ساتھ رہتا، لیکن یہاں پر اللہ نے چاہا اعتکاف کا مطلب یہ بندہ دنیا سے کٹ کر اب صرف مولا کے در پر آ کر بیٹھ جائے، اب اللہ کا ہو جائے۔ اعتکاف کا مطلب کوئی شور و غل، ہلا گلا، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے کہ بندہ آئے اور دوستوں کو بھی جمع کرے کہ رات کو آنا ہے، یا شادی شدہ آدمی آئے کہ جی روز ہی بچے بھی یہاں آتے رہیں اور آ کر ملاقات کرتے رہیں۔ بھی اگر یہی کام کرنا ہے تو گھر میں رہے نا بندہ۔ اعتکاف کا مقصد مسجد میں یکسوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسوئی اختیار فرمائی، یہ قرآن کریم میں بھی فرمایا، یہی ارشاد فرمایا گیا ہے اپنی بیویوں سے جدائی اختیار کر لو، ان کے ساتھ مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو مسجد کے اندر۔ اور سب سے گہرا تعلق انسان کا بیوی سے ہے تو دور ہو گیا۔ اصل مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر اب صرف رابطہ خالق سے ہو۔ لیکن اگر ہم یہاں آ کر پھر وہی کام کریں، مسجد میں بیٹھے پھر وہی ہلا گلا، پھر وہی دوستی یاری، وہی رات اور دوست یار رات کو 10 بجے 11 بجے آ رہے، ساری رات بیٹھ کر گپ شپ ہو رہی ہے، تو کیا فائدہ بھائی؟ آپ خود بھی تکلیف میں، دوسروں کو بھی تکلیف میں بٹھا رہے ہیں، مسجد کی انتظامیہ بھی تکلیف میں، دوسرے معتکفین بھی تکلیف میں، خادم بھی تکلیف میں۔ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، معمولی بات عرض نہیں کر رہا۔ سنت کی غرض سے کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ اگر آپ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے، آپ کو دوسروں لوگوں کے ساتھ لازمی ہلا گلا کرنا ہے، تو خدا کے لیے پھر مسجد سے باہر ہی رہیں، پھر اعتکاف کے لیے تشریف نہ لائیں۔ ہاں عبادت کے لیے آئیں جب آپ کا دل چاہے، نمازوں کے لیے آئیں اور عبادت کے لیے آئیں، باقی وقت بھی باہر ہی گزاریں۔ اگر یہ شوق ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا، یہ شوق ہم نے ساری زندگی تو کیا، 10 دن بھی اللہ کے لیے بندہ دنیا سے کٹ نہیں سکتا، 10 دن کے لیے بھی وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ نہیں سکتا، 10 دن کے لیے بھی وہ مخلوق سے اپنا رشتہ کاٹ نہیں سکتا، تو پھر اعتکاف میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ خدا کے لیے بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو عجیب ہی ماحول ہے، جس کو دیکھو اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا، اس کے بعد رات کو 10 بجے 12 بجے سب ہلا گلا ہو رہا ہے۔ سنجیدہ قسم کے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، جس کی عمر اچھی ہے، سنجیدہ ہے، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو اعتکاف میں نیکیاں کرنا چاہتا ہے، جو رب کو منانا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنا چاہتا ہے۔ ارے شب قدر کی ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی ایک رات سونے کی، ایک رات میں اپنے آپ کو آرام دو، ایک رات میں رب کے سامنے جاگو، یہ سونا بھی اللہ عبادت میں شمار کر رہے ہیں۔ معتکف کا سونا بھی عبادت میں جا رہا ہے، اور پھر بھی وہ آ کر اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں ہے، تو کیا کریں گے بھائی؟ خود سوچنا چاہیے۔ ایک اہم بات ہے، کسی بھی دنیا کے اندر آپ کسی بھی، اگر آپ فوجی ان کے ہاں داخلہ لیتے ہیں، فوج کے ہاں جاتے ہیں، کسی پولیس کے ہاں جاتے ہیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو موبائل بھی باہر جمع کرانا پڑتا ہے، ہر چیز باہر، سب باہر، آپ کا تعلق کٹ جاتا ہے، آپ کو موبائل پر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں، ایک مرتبہ 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں اجازت ملتی ہے۔ یہاں آ کر 10 دن کے لیے مولا کے لیے ہم اپنے آپ کو دنیا سے نہیں دور کر سکتے۔ اپنے دوست یاروں کو کہنا چاہیے بھائی مہربانی آپ تشریف نہ لائیں، ہم یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ ظاہر دوست یار آئیں گے، غیبت ہوگی، غیبت ہو رہی ہے، سننے کیا فائدہ؟ مسجد میں بیٹھ کر ایک غیبت کا گناہ، اوپر سے مسجد میں بیٹھ کر گناہ، اوپر سے اعتکاف میں گناہ، اس کا وبال بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے تو اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ملتا۔
اس لیے جتنے بھی حضرات جہاں بھی بیٹھنے والے میں ان سے عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے یہ دردمانہ میری گزارش ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، ضرور آئیں، سنجیدہ بن کر آئیں، اللہ کو پانے کے لیے آئیں، ایسے بن کر آئیں میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، میں خود بھی اعتکاف سے پورا فائدہ اٹھاؤں اور دوسروں کو بھی اعتکاف سے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع دوں۔ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو، دوسروں کو اذیت ہو، کیا فائدہ؟ میں تو سمجھ رہا ہوں میں سنت اعتکاف کے لیے آیا اور میں اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دے کر جا رہا ہوں، حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے کہ میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس کو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے فرمایا کہ تم دھکم پیل نہ کرنا کیونکہ آپ طاقتور تھے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ نہیں، لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، آپ نے منع فرما دیا، آپ نے دین کی سمجھ پیدا فرمائی، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں آؤں مسجد میں تو میں ایسے گزار کے جاؤں وہ 10 دن کہ میرے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلے، اس کا اہتمام ہو۔ پہلی بات تو یہ، تو اعتکاف کا مقصد ہے مخلوق سے کٹ کر خالق کا ہو جانا، خالق کے در پر آ کر پڑ گئے، بس اب اللہ ہی کے در پر ہیں اور اللہ سے منوا کر مانگ کر جانا ہے انشاءاللہ۔ اب اعتکاف کے اندر کچھ اہم شرائط ہیں۔ اعتکاف کے لیے سب سے پہلی شرط روزے کا ہونا، چاہے مرد بیٹھے چاہے خواتین بیٹھے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا کسی شرعی عذر کی وجہ سے، وہ بندہ اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اعتکاف مسنون ہے، آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ اعتکاف مسنون کہلاتا ہے۔ اعتکاف مسنون یہ ہو گیا۔ نفلی اعتکاف کبھی بھی ہو سکتے، جیسے ابھی آئے، وہ ہر وقت کرنا چاہیے اور ہر آدمی کو نیت کرنا چاہیے کہ جب بھی مسجد میں آؤں تو مسجد میں داخل ہوئے میں نیت کر لوں یا اللہ میں نفلی اعتکاف بیٹھوں گا جتنی دیر مسجد میں رہوں گا، تو ہمارا اندر مسجد میں آنا نفلی اعتکاف کا اللہ ثواب نصیب فرماتے رہیں گے۔ نماز تو پڑھنی ہے ہم نے، تو نفلی اعتکاف کبھی بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسنون اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ 20 رمضان کی مغرب سے یہ شروع ہوگا اور 1 شوال کا چاند نظر آنے تک رہے گا، چاہے 29 کو نظر آئے چاہے 30 کو نظر آئے۔ یہ اعتکاف مسنون ہے۔ تو اس اعتکاف مسنون کے لیے روزہ شرط ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس صورت میں وہ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ لہذا وہ خواتین گھروں کے اندر کہ جو ناپاکی کے ایام جن کے شروع ہو چکے یا جن کے ناپاکی کے ایام آئیں گے تو ظاہر ہے اس وقت وہ روزہ رکھ نہیں سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی تو اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ روزہ رکھنا شرط ہے۔ نمبر 2 نیت کا ہونا شرط ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں یہ ارادہ ہو میں اللہ کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، بس یہ کافی ہو گیا۔ یہ دل میں نیت ہو گئی، یہ ہمارا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے مغرب سے پہلے مردوں کا مسجد میں پہنچنا ضروری، مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، مسجد کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی مسجد ایسی ہے جس میں کم از کم 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہو۔ اگرچہ جمعہ نہ ہوتا ہو، جمعے کے لیے پھر عرض کر دوں گا آگے جا کر، تو 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہو۔ اگر 5 وقت نماز با جماعت نہیں ہوتی، 3 وقت کی ہوتی ہے، تو بعض علماء کے نزدیک اس میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں، اس لیے اسی میں اعتکاف بیٹھا جائے کہ جس میں 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہے، اس میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ اور یہ اعتکاف جو مسنون ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ محلے کی مسجد میں محلے والوں میں سے کسی ایک کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے، اگر نہیں بیٹھیں گے سب پر وبال آئے گا کہ مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھا۔ اس لیے سب سے پہلا حق محلے کی مسجد کا ہے کہ محلے کی مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھا جائے۔ ہاں اگر محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اور ہم کسی دوسری جامع مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن پہلا حق محلے کی مسجد کا ہے۔ محلے کی مسجد میں اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو سب کے اوپر وبال آئے گا کہ انہوں نے یہ سنت علی الکفایہ کو چھوڑ دیا۔ یہ مسنون ہے، سنت علی الکفایہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ جائیں، باقیوں کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا نیت کا ہونا شرط ہے۔ مردوں کے لیے مسجد، عورتیں گھر میں ہی اعتکاف بیٹھیں گی کیونکہ عورتوں کے لیے حکم ہے گھر میں نماز پڑھنے کا، جہاں وہ نماز پڑھیں گی وہیں اعتکاف کریں گی۔ لہذا عورتوں نے اگر گھر میں کوئی نماز کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے اسی جگہ میں اعتکاف بیٹھیں گی۔ اگر ابھی تک مقرر نہیں ہے، کبھی کسی کمرے میں پڑھ لی کبھی کسی کمرے میں پڑھ لی، تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جس جگہ انہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے اس جگہ پہلے اس کو نماز کے لیے مقرر کریں کہ میں اس جگہ نماز پڑھوں گی۔ نماز کے لیے پہلے مقرر کر لیں، اور جب وہ جگہ نماز کے لیے مقرر ہو جائے گی اب اس جگہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔
اور عورت اعتکاف کے لیے اگر چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک چارپائی بچ جائے، ساتھ ایک جائے نماز لگ جائے، تھوڑی سی اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہو، چھوٹا کمرہ ہے تو پورے کمرے کی نیت کر لے کہ اس پورے کمرے کے اندر میں رہوں گی اعتکاف کی نیت سے، اسی کمرے میں اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے. لیکن اگر کمرہ بڑا ہے تو اتنی جگہ رکھے جس میں ایک چارپائی لگ جائے یا ایک بستر لگ جائے، اس کے قریب جانماز لگ جائے، تھوڑی سی چلنے پھرنے کی جگہ ہو، اتنی جگہ اپنے لیے عورت اپنے گھر میں مخصوص کر سکتی ہے. اور یہیں ساتھ عرض کر دوں، عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی شرط ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے کہ شوہر سے اجازت لے. اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو پھر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. اگر شوہر نے ایک بار اجازت دے دی تو بعد میں وہ اجازت کو ختم نہیں کر سکتا، اس کی اجازت معتبر ہو جائے گی. اور خواہ مردوں کو بھی چاہیے کہ خواہ نہ روکے. اگر خواتین کے اندر شوق ہے اور کوئی ایسی حاجت بھی نہیں ہے تو ان کو اعتکاف بیٹھنے دیں، ہم بیٹھنے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. تو اس کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے عورتوں کے لیے کہ وہ شوہر سے اجازت لیں. باقی مردوں کے لیے جو شرط ہے مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے. وہ ہو عام طور پر مساجد کے اندر 18 سال کی شرط لگائی جاتی ہے اس وجہ سے تاکہ غیر سنجیدہ بچے نہ آ جائیں. اور چونکہ فتنے کا زمانہ ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے بھی یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ فتنے کے زمانے کے اندر بچے وہ آئیں جن کے اندر سنجیدگی ہو. 18 سال کے بعد کچھ سنجیدگی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے سنجیدہ بندے، ایسے سنجیدہ نوجوان، ایسے سنجیدہ افراد بڑی عمر والے آ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، ایک ماحول بھی بنے گا اور اس کے اندر آگے معاملات کے اندر آسانی بھی ہوگی. یہ تو ایک ضروری چیزیں ہیں جو اعتکاف کے اندر ہیں. اب مرد مسجد میں بیٹھیں گے تو مسجد کی حدود کا سمجھنا ضروری ہے. معتکف کے لیے مسجد کے اندر کہاں کہاں جانا جائز ہے اور کہاں کہاں نہیں جا سکتا، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ویسے تو 4 دیواری کے اندر جتنی ہوتی ہے عموماً ہم کہتے ہیں مسجد ہے، لیکن معتکف کے لیے یہ مسجد نہیں. معتکف کے لیے مسجد وہ کہلاتی ہے جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر دی گئی. مسجد کا حال ہے، نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا. مسجد کا برآمدہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے مقرر ہے. مسجد کا صحن ہے، نماز پڑھنے کے لیے مقرر ہے. ان تینوں جگہوں پر کوئی اور کام نہیں ہوتا، لہذا ان تینوں جگہوں پہ معتکف کے لیے جانا جائز ہے. وضو خانہ ہے، وضو خانہ مسجد کی حدود میں اگرچہ ہے لیکن وہ معتکف کے لیے مسجد سے باہر ہے. اسی طریقے سے مؤذن کا کمرہ ہوتا ہے جس میں وہ اذان دیتا ہے. اسی طریقے سے امام صاحب کا حجرہ ہوتا ہے جس میں امام صاحب بیٹھتے ہیں. یہ عموماً حدود مسجد سے خارج اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ نماز کے لیے مقرر نہیں ہے، لہذا وہاں پر معتکف کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو جس جگہ آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں جس مسجد میں، پہلے معلوم کر لیں کہ حدود مسجد کیا کیا ہے. بعض اوقات حدود مسجد میں بھی بعض جگہوں پر، جیسے ہمارے یہاں بھی اوپر چھت پر لال پٹی ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ یہاں تک مسجد کی حد ہے، لال پٹی سے باہر مسجد کی حد نہیں ہے. اس حد میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ہر جگہ جہاں پر بیٹھے پہلے معلوم کرے کہ حدود مسجد کون کون سی ہے، کہاں کہاں میں جا سکتا ہوں، کہاں کہاں مجھے جانے کی اجازت ہے، کہاں نہیں. وضو خانہ وغیرہ کی میں تفصیل بتا دوں گا، وہاں جانے کی کب اجازت ہے کب نہیں، لیکن پہلے حدود مسجد کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہمارا اعتکاف انجانے میں خراب نہ ہو جائے. یہ یاد رکھیں اگر بھول کر بھی آدمی حدود مسجد سے باہر چلا جائے گا اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی قضا کرنا لازم ہو جائے گا. اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اعتکاف کی حالت میں حدود مسجد کو اچھی طرح سمجھ لیں. پھر اعتکاف کی حالت میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کن کاموں کی کرنے کی ہمیں اجازت ہے، کن کاموں کے کرنے کی اجازت نہیں، وہ کچھ تفصیل سے ہم نے پرچہ بنایا ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو تقسیم بھی کر دیا جائے گا، وہ بھی سمجھ لینا چاہیے. معتکف مسجد میں بیٹھ کر کھانا پینا، لیٹنا سونا سب کر سکتا ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے دسترخوان بچھائے تاکہ مسجد کا صحن، مسجد کا برآمدہ، مسجد کی جگہ خراب نہ ہو. صحن میں وہاں پر ہم دسترخوان بچھا کر اپنا کھانا پینا کر سکتے ہیں، سحری کریں، افطاری کریں. لیٹنا ہے، سونا ہے، اجازت ہے اس کی. بستر رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے خوشبو لگانی ہے، لگا سکتے ہیں جسم میں. تیل لگانا ہے سر پر تیل لگانے سے پہلے کوئی نیچے کپڑا بچھا لے تاکہ سر کے بال وہ مسجد کے اندر نہ گریں. وہ کپڑے پر گر جائے پھر اٹھا کر کپڑا باہر جھڑوا دیا جائے تاکہ اس صحن کے اندر، مسجد کے اندر بال نہ گریں. ایسے ہی اعتکاف کی حالت میں ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے تو ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مسجد میں نہ گرائیں، کپڑے پر ہوں. بہتر تو یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے ناخن بھی کاٹ کر آئے، اپنے غیر ضروری بال بھی کاٹ کر آئے تاکہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کسی چیز کی. سب چیز اپنی سوار کر آئیں، نہ ناخن کاٹنے کی ضرورت پڑے اور نہ ہی ہمیں اپنے بال کاٹنے کی ضرورت پڑے. یہ تو وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اس طرح دینی بات کر سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں جب بیٹھنا ہے تو ڈھاٹا باندھ کر بیٹھنا ہے، منہ چھپا کر، کوئی آپ کو دیکھ نہ لے.
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسی گھروں میں بھی خواتین کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. سمجھتے کہ جو خاتون بیٹھ گئی نا اس کو اکیلا کر دو, تنا کر دو, نہ اس کا کوئی چہرہ دیکھے نہ یہ کسی کا چہرہ دیکھے. واہ, کہاں سے لے کر آئے آپ ایسا اعتکاف؟ یہ کس نے شرطیں لگا دی؟ گھر میں تمام بچے, گھر والے, اگر گھر میں خاتون اعتکاف بیٹھی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر سحری بھی کر سکتے ہیں, افطاری بھی کر سکتے ہیں, اجازت ہے دونوں, وہاں بیٹھ سکتے ہیں, کوئی ناجائز عمل نہیں ہے اور کرنا چاہیے. کیوں خامخواہ اکیلا چھوڑ دیا اس کو؟ اسی طریقے سے وہاں پر اگر کوئی خاتون اس خاتون کے ساتھ سونا چاہے, اس کے بچے وہاں سونا چاہے سو سکتے ہیں. ظاہر ہے شوہر بیوی کے ساتھ وہاں نہیں سو سکتا, اس کو اجازت نہیں حالت اعتکاف میں, لیکن بیٹا سونا چاہے, بیٹی سونی چاہے, یا کوئی اور خاتون گھر کی محرم گھر کے اندر ہے آپس میں خواتین, وہ سونا چاہے تو سو سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح سحری افطاری بھی اجازت ہے. تو یہاں پہ منہ پر ڈھاٹا باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, منہ کھلا رکھے. بعض جگہ میرا جانا ہوتا ہے دائیں بائیں بیان کرنے, وہاں مسجد میں پہنچا تو پتا چلا وہ ڈھاٹے 3 بندے سامنے کھڑے بھی ہو کیا گیا, کہا جی یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اس لیے انہوں نے منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا ہے, ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ کہاں سے لے آئے بھائی؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایسے ہی خاموش رہنا, کسی سے بات نہ کرنا, ایسا نہیں ہے. خاموش رہا جائے بری بات کرنے سے, یہ بہتر ہے. کوئی بری بات نہ کرے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, بہتان نہ باندھے. میں ایسی بات نہ کروں مجھ سے منہ سے نہ نکل جائے, میں اس لیے چپ رہتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن چپ رہنا بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے. بری بات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانا ٹھیک ہے. دین کی بات کر سکتے ہیں, دین کی بات کرنی چاہیے. کوئی دین کی تلقین کرنی ہے, کوئی دین کی بات بتانی ہے, کوئی حدیث شریف سنانی ہے, ہاں قرآن کریم پڑھنا ہے, سنانا ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. اب مسجد سے نکلنے کے لیے انسان کی ایک شرعی ضرورت ہے, ایک طبعی ضرورت ہے. شرعی ضرورت کیا ہے؟ جس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھے وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا, تو پھر اب دوسری مسجد جو قریب میں جامع مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آدمی کو جانے کی اجازت ہے, معتکف کو, کہ وہ جمعہ سے پہلے اتنی دیر پہلے وہاں چلا جائے کہ وہاں جا کے 4 سنت پڑھ سکتا ہو, تو وہاں پہنچ کر 4 سنت پڑھے, جمعہ پڑھے, جمعے کے بعد وہاں جمعے کی بعد والی سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے, اور پھر پڑھ کر دوبارہ اپنی مسجد کی طرف آ جائے. اس طرح اس معتکف کو جمعہ پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے. یہ اس کی ایک شرعی ضرورت ہے, جا سکتا ہے اس کو. طبعی حاجت کے اندر انسان کی طبعی حاجت آتی, قضاء حاجت. اچھا, سحری اور افطاری کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی لا کر دینے والا نہیں ہے, کوئی بھی لا کر دینے والا موجود نہیں, لیکن الحمدللہ اب تو ایسا کوئی شہروں کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہوتی. ظاہر 10 آدمی جاننے والے ہیں, گھر کے بچے ہی ہوتے, وہی لے آئے, بھتیجے بانجے وہ لے آتے ہیں, نہیں تو اور قریب کے پڑوسی لا کر دے دیتے. اگر بالفرض کسی کا نہیں ہے, وہ اکیلا ہی ہے, کسی ایسی جگہ میں بیٹھ رہا ہے جہاں کوئی جاننے والا نہیں, اس کو سحری خود گھر سے لانی پڑے گی, تو اجازت ہے وہ جائے, گھر والوں کے ساتھ ٹائم مقرر کرے کہ اتنے بجے آپ میرا کھانا تیار رکھیں گے, وہ اتنے بجے تیار رکھیں, یہ جائے وہاں سے کھانا اٹھائے, سیدھا واپس آ جائے اور آ کر مسجد کے اندر اپنی سحری کرے گا, مسجد کے اندر افطاری کرے گا, اس کی اجازت ہے. لیکن اس آدمی کے لیے جس کے لیے کوئی صورت نہیں بن رہی تو اس کے لیے اجازت دی ہے. قضاء حاجت کے لیے جانا, وہ ظاہر جو بیت الخلاء ہوتے ہیں وہ مسجد سے باہر ہی ہوتے ہیں, حدود مسجد میں نہیں شمار ہوتا, باہر ہوتے ہیں, تو ان قضاء حاجت کے لیے جانے کی اجازت ہے. غسل فرض ہو گیا, احتلام ہو گیا نیند کے اندر, تو اب غسل فرض کرنے کے لیے جانے کی اجازت ہے. لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا, یہ جمعے کا غسل کرنا, اس کے لیے غسل خانے میں جانے کی اجازت نہیں, یہ ذہن میں رکھیں, اس کے لیے نہیں جا سکتے. بس فرض ہوگا تو جائیں گے, ورنہ نہیں جائیں گے. یہی حکم مردوں کا, یہی حکم عورتوں کا ہے. یہ تام بعض مساجد کے اندر اب ایسا انتظام ہونا شروع ہو گیا, مثلا ہمارا صحن ہے, صحن میں کوئی ایسا بڑا ٹب رکھ دیا گیا پردے کے ساتھ اہتمام کر کے کہ اگر کوئی اس ٹب میں نہانا چاہے نہا لے, پانی اسی ٹب میں گرے گا, اور پانی کی نکاسی ہم نے باہر کی طرف کر دی, پانی باہر نکل جائے گا, مسجد کے اندر نہیں گرے گا, تو اس کی اجازت ہے, گنجائش ہے, جہاں ایسی سہولت موجود ہو ٹھیک ہے. گھر میں خواتین کر سکتی ہیں کہ گھر میں جس کمرے میں بیٹھی ہے, ظاہر ہے وہ مسجد والا حکم تو رکھتا نہیں ہے کہ پوری مسجد والے حکم آ گئے, وہ اسی جگہ پر اگر نہانا چاہے, گھر میں پکے فرش ہوتے ہیں, وہیں نہائے, وہیں سے پانی نکل جائے گا باہر کی طرف, نہا سکتی وہیں. لیکن اس کے لیے بھی غسل خانے میں جانے کی اجازت نہیں. ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یا جمعے کا غسل کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی صرف ہاتھ دھونا ہے, پیالی دھونی ہے, چمچ دھونا ہے, وضو خانے میں چلے گئے, اس کی اجازت نہیں. یہ کوئی عذر نہیں ہے, اس کے لیے اگر کوئی جائے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, یہ ذہن میں رکھنا. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے, وہ اپنے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر بیت الخلاء میں چلی گئی, چلو بھی میں چمچ دے لوں, باورچی خانے چلی گئی, چلو میں وہاں یہ کام کر لوں, نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. وہ یہ کام اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہو سکتے ہیں, وہاں جا کر کرنے کی اجازت نہیں. یا اٹھے, چلو منہ ہاتھ ہی میں صابن سے دھو لوں, وضو تو کرنا نہیں, منہ ہاتھ دھو لوں, تو منہ ہاتھ دھونے کے لیے آپ صابن سے نہیں جا سکتے بھائی.
ہاں جب آپ وضو کرنے کے لیے جائیں وضو کرتے ہوئے صابن سے منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں. صبح کو فجر کے وقت جب آپ وضو کرنے کے لیے گئے تو ساتھ اپنا ٹوتھ برش بھی لے جائیں اور ساتھ کے ساتھ ٹوتھ برش بھی کر کے آ جائیں, آپ کو اجازت ہے. لیکن محض ان کاموں کے لیے کہ میں کلی کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں ہاتھ دھونے کے لیے جا رہا ہوں, میں منہ ہاتھ صابن سے دھونے کے لیے جا رہا ہوں, یا میں اپنا سر دھونے کے لیے جا رہا ہوں, یا میں کوئی چمچی برتن دھونے کے لیے جا رہا ہوں, اس کے لیے وضو خانے میں معتکف کو جانے کی اجازت نہیں. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اگر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, یہ ذہن میں رکھیں. قضاء حاجت کے لیے جب انسان جاتا ہے اور وہاں اگر رش لگا ہوا ہے اور وہاں ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹھہر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, انتظار کر لیں تاکہ جب بیت الخلاء فارغ ہوگا تو ہم اپنی ضرورت پوری کر کے آ جائیں گے. اس کی شرعن اجازت ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کریں. عورت گھر کے اندر اگر اکیلی ہے, کوئی سحری افطاری بنانے کا انتظام کرنا چاہتی ہے تو جس جگہ وہ اعتکاف بیٹھی وہیں کر لے, وہیں بیٹھ کر وہ سبزی کاٹ سکتی ہے, فروٹ کاٹ سکتی ہے, وہیں بیٹھ کر سارے کام کر سکتی ہے. چولہا اگر وہیں لایا جائے اسی کمرے کے اندر وہیں بیٹھ کر کچھ پکانا جائے پکا سکتی ہے. لیکن وہاں سے نکل کر باورچی خانے میں جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باورچی خانے میں جا کر یہ کام کرے, اس کی اجازت نہیں. اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر ان تمام کاموں کو کرنے کی شرعن اس کو اجازت ہے, وہ کر سکتی ہے, اس کی اجازت ہے. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عموماً ناواقفی کے اندر یہ تمام کام ہو جاتے ہیں. ناواقفی میں جیسے اب ہمارا حجرہ ہے, اس حجرے میں نہیں آ سکتے, بس اوقات ایسا ہوتا مسئلہ پوچھنے کے لیے اندر آ گیا, مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی آپ نے اندر نہیں آنا. یہ مؤذن کا حجرہ ہے. اگر مؤذن اذان دینے کے لیے اگر معتکف ہے, چاہے معتکف مؤذن ہو چاہے غیر مؤذن ہو, اذان دینے کے لیے وہ حجرے میں جانا چاہے اذان دینے کے لیے تو جا سکتا ہے. بس اذان دی واپس آ گیا, اس کی اجازت ہے, جانے کی اجازت ہے. اور یہ جو محراب مسجد کا ہوتا ہے یہ عموماً محراب حدود مسجد میں داخل ہوتا ہے. عموماً بہت کم کہیں ایسا ہوتا ہے جو حدود مسجد میں داخل نہ ہو, تو اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں. لیکن جہاں پہلے پوچھ لیا جائے, میں نے بتایا حدود مسجد کا کہ محراب حدود مسجد میں آپ نے شامل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اگر کیا تھا تو یقیناً مسجد میں, اگر نہیں کیا تو وہ شامل نہیں ہوگا. تو یہ عموماً مسجد کی حدود میں ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی چلا جائے گا تو اس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے, جی کسی نے بند نہیں کیا میں جا کے بند کر دوں, نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو باہر ہو جاؤں گا. نہ نیچے کا کوئی نہ اوپر کا کسی بھی جگہ کا دروازہ ہے وہ اگر حدود مسجد سے خارج ہے, مجھے باہر جا کر بند کرنا پڑے گا تو میرے لیے اجازت نہیں. یا صبح سحری کے وقت میں کوئی بندہ باہر سے آیا اور اس نے آواز لگائی اور ہم جا کر دروازہ کھول دیں, نہیں, ہمارے لیے اجازت نہیں. یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم جب اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو اعتکاف بیٹھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ نسوار استعمال کرتے ہیں یا سگریٹ استعمال کرتے ہیں, اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. اصلاً تو یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے وہ اپنے آپ کو نسوار سے بچائے, سگریٹ سے بچائے, مزید ہمت کرے بقیہ بھی بچ جائے. ضرور تھوڑا اس کو استعمال کرنا, اس کو چھوڑنے کی عادت بنانی چاہیے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے منہ کو پاک رکھا. ماں کے پیٹ میں غذا منہ سے نہیں جاتی. ماں کے پیٹ میں غذا اللہ تبارک و تعالیٰ ناف کے ذریعے سے بچے کو عطا کرتے ہیں. یہ منہ پاک رہتا ہے بچے کا. جب منہ پاک ہے وہاں پر تو باہر آ کر بھی اس کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ نے پاک اس لیے رکھا, اس نے باہر نکل کر میرا نام لینا ہے, میرا نام لینا ہے, میرا قرآن پڑھنا ہے, میری تلاوت کرنی ہے, تو اس منہ کو پاک رکھنا چاہیے. تو اعتکاف کی حالت میں بھی کوشش یہ ہو کہ مجھے ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کی لت لگ گئی, اس کے بغیر چین ہی نہیں آ رہا, اب کیا کرے. تو مسجد میں تو سگریٹ نہیں پی سکتے بھائی, نسوار لانا بھی جائز نہیں مسجد میں, یاد رکھیں. گٹکا مین پوڑی بھی مسجد میں لانا جائز نہیں. بدبودار چیز مسجد میں نہیں لا سکتے, ناجائز ہے, مسجد میں نہیں لا سکتے. ہاں اگر ایسی کوئی کیفیت ہے کسی آدمی کی کہ بھئی اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, ہاں بالکل نشہ ہو چکا ہے اس کو, تو جس وقت بیت الخلاء جائے تو بیت الخلاء قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, وہاں جا کر وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن وہاں آتے ہوئے یہ سب چیز وہیں چھوڑ کر آ جائے اور آ کر فوراً اپنا منہ پاک رکھے, منہ کے اندر جو ہے وہ مسواک کر لے یا منہ کے اندر کوئی ایسی چیز رکھے کہ جس کی وجہ سے یہ گندگی جو گندی بو ہے وہ منہ سے ختم ہو جائے, پھر مسجد کے اندر آئے. بالفرض اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہے. بعض لوگ اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں, بھئی اگر میں نے کوئی غلطی کر دی ہے, اعتکاف میرا ختم ہو گیا, اب میں کیا کروں. تو اعتکاف کی قضا کر سکتے ہیں. اگر دن باقی ہے, رمضان ہی میں اعتکاف ہو جائے, قضا کی نیت کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں, ہو سکتا ہے آرام سے. تو اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو ہم مغرب کے وقت نیت کر لیں گے, مغرب سے پہلے کسی بھی دن. مثلا آج اعتکاف ختم ہو گیا تو آج شام کو ہی میں نیت کر لوں, بیٹھا ہوا ہوں میں کہ جو میرا اعتکاف ٹوٹا ہے میں اس کی قضا کی نیت کرتا ہوں اور قضا کروں, آج کے دن میں قضا کروں گا, آج مغرب سے کل مغرب تک میری قضا ہو جائے گی. اعتکاف کی قضا ایک دن کی ہوتی ہے, ایک دن کر کے یہ لازم ہوتا ہے بندے کے ذمہ. 10 دن کی قضا نہیں ہوتی. جس دن کا اعتکاف ٹوٹا بس اسی دن کی قضا لازم ہوگی, باقی دن کی قضا لازم نہیں.
باقی اس کے علاوہ اب جب ہم بیٹھے ہیں تو اب اس کی راتوں کو گزارنے کے لیے، پہلے بھی میں نے شاید جمعے کے دن عرض کیا کہ رات گزارنے کے لیے ہم اپنے معمول کو ترتیب دے لیں. مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، اوابین کی 6 رکعت نفل پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہے. 6 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اگر کچھ کھانا ہے ہلکا پھلکا کھا لیں، پھر تراویح کی تیاری کریں. تراویح پڑھنے کے بعد اگر گھنٹہ سوا گھنٹہ آرام کرنا ہے آرام کریں تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں. گرتے پڑتے عبادت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. تھکا کر اپنے آپ کو عبادت نہیں ہوتی. اللہ کے سامنے کھڑا ہو حشاش بشاش ہو کر، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ، تو اس کے سبحان اللہ کہنے ہی کیا ہے. تو ایسے تو 12 بجے میں نے کہا 12 بجے کھڑے ہو جائے، 12 بجے سے لے کر ہم اپنے 4 بجے کا ٹارگٹ رکھ لیں. اس کے اندر اب نماز بھی پڑھیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں. اس کے اندر نماز حاجت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جائے. اس کے علاوہ تلاوت کریں، تسبیحات کریں. تسبیحات کے علاوہ خوب اللہ سے دعاؤں کا اہتمام. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کوئی خاص عبادت مقرر نہیں، جو چاہے کریں، لیکن عبادت بدل بدل کر کرنے سے آدمی کا دل لگا رہتا ہے تو کرتا رہے. اور اگر کوئی آدمی اعتکاف نہیں بیٹھا تو وہ بھی کوشش کرے میں بھی یہ رات مسجد کے کسی کونے میں آ کر بیٹھ جاؤں، نفلی اعتکاف کی نیت سے آ جائے. نفلی اعتکاف میں آ کر مغرب سے لے کر اب وہ اس کے بعد صبح تک اپنے تمام معمولات انجام دے. اس میں کوشش کرے نماز جو پڑھے نماز میں لمبا قیام ہو، لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو. لمبے لمبے رکوع اور سجدے کی عادت بنائے. اس کی کیفیت اور مزہ ہی الگ ہے. آپ کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں. تو اس کی عادت بنانی چاہیے کہ بندہ اس کی کوشش کرے کہ میرا نماز بھی ایسی ہو، میری تلاوت بھی ایسی ہو، تسبیحات بھی ہوں، اور خوب مانگنے کا تو بہت اہتمام کرے. 21 23 25 27 29 یہ 5 راتیں ہیں. ان کے درمیان کی جو راتیں ہیں وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، تاکہ اگلے دن کے لیے ہم مزید پختہ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں. وہ سونا بھی ہمارا عبادت بنے گا انشاءاللہ. اور یہ جس نے جاگ لی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لیلۃ القدر الحمدللہ نصیب ہو گئی. اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگا جائے، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اللہ سے اپنے لیے دین مانگا جائے کہ نمبر 1 پر میں دین رکھوں. میں دنیا کے اندر سب کچھ کر چکا، یا اللہ نمبر 1 پر میرا دین بنا دیجیے تاکہ میں دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں. باقی اعتکاف سے اصل ایک مقصد وہ ہے لوگوں کے ساتھ کم اختلاط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے کہ لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو جائے. جتنا ملنا جلنا کم ہوتا ہے نا اتنا گناہوں سے بچتا ہے. اللہ نے ہماری حفاظت فرما دی. مسجد میں آ گئے، بد نظری نہیں ہو رہی، گانا نہیں سن رہے، اور بڑے گناہوں سے بچ گئے. اب مزید زبان کو بھی پاک رکھنا ہے، کان کو بھی پاک رکھنا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم کوئی غیبت نہ کریں، یہاں بیٹھ کر زبان سے کوئی اول فول بات نہ نکالے، کوئی گندی بات نہ نکلے. یہ کوشش کرنی ہے کہ جب مسجد میں آ ہی گئے ہیں تو اب مسجد کے اندر دنیاوی باتیں، گناہ کی باتیں، اللہ کی نافرمانی کی باتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ میری یہ جو اعتکاف ہے وہ واقعتاً ایسا اعتکاف ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. اور اعتکاف کی حالت میں موبائل استعمال کرنے سے بھی بچنا چاہیے. موبائل ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ساری دنیا اپنے پاس ہے، تو باقی دنیا تو ملے گی. جو موبائل ہے یہ ساری ایک دنیا کے برابر ہے بھائی. تو اگر موبائل بھی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، اب بھی فیس بک اور یوٹیوب یوز ہو رہی ہے، اس کا مطلب تو ختم ہو گئی کہانی. اب تک ہم رب سے پورے تعلق میں نہیں آئے، دنیا سے پورے تعلق میں ابھی تک باقی ہیں. نہیں، اس کو ختم کریں، اس کو بند کر دیں 10 دن کے لیے. 10 دن کے لیے تھوڑی سی ہمت کریں. اس کے بدلے جو اللہ دینے والا ہے نا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اللہ نے جو پیار دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ سے اگر مانگے کہ ابا مجھے موٹر سائیکل دے دو، بچہ ہے، باپ نہیں دیتا، وہ کہتا ابا میری بات ہی نہیں مانتے. بیٹی ماں کو کہے ماں مجھے زیور دے دو، میں نے زیور پہننا، نہیں دیتے. کیوں؟ ماں باپ شفیق ہیں، ان کو پتہ یہ چیز ابھی ان کے فائدے کی نہیں ہے. ان کو ایک وقت پر آ کر وہ چیز دیں گے. جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے، بچی اس قابل ہو جاتی ہے اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے. تو ابھی ہم اپنے آپ کو قابل بنائیں، ابھی ان چیزوں سے دور ہو کر اللہ سے تعلق جوڑیں. جو اللہ نعمت دیں گے اس نعمت کے سامنے یہ دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز کی حقیقت نہیں. بس یہ اہتمام کرنا جتنے بھی اعتکاف کرنے والے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں. اور یہ ٹھان کر بیٹھنا ہے، یہ عزم کر کے بیٹھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ اعتکاف میری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا. انشاءاللہ یہ اعتکاف ایسا ہوگا کہ اس میں میں اللہ کو راضی کر کے اٹھوں گا. انشاءاللہ اس میں میں اپنے تمام گناہوں کی معافی کرا کر اٹھوں گا. انشاءاللہ اس میں میں اللہ کو پا کر ہی رہوں گا. انشاءاللہ بس یہ عہد کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مردوں کے لیے بھی اعتکاف کے مسائل ہیں اور عورتوں کے لیے بھی، جن کے گھروں میں خواتین اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں وہ لے سکتے ہیں. اس طرح جو مرد حضرات اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، جتنے ساتھیوں نے اور جتنی خواتین نے اعتکاف بیٹھنے کی نیت کی ہے یا اللہ ان سب کو مسنون اعتکاف پورے حقوق آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم و اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ سب معتکفین کو عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، اعتکاف کے اندر بیٹھ کر ہمیں مخلوق سے رشتہ کم سے کم کر کے یا اللہ آپ سے رشتہ زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی مکمل توفیق عطا فرما دیجیے. ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے یا الہ العالمین. اب تک جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، دیگر عبادات کی، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. مولا کریم الہ العالمین، رمضان المبارک تیزی سے گزر رہا ہے یا اللہ ابھی تو بہت کچھ لینا باقی ہے، بہت کچھ مانگنا باقی ہے، بہت کچھ حاصل کرنا باقی ہے. ابھی تو ہم پوری طرح پاک نہیں ہوئے. مولا کریم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اگرچہ آپ نے ہمیں یا اللہ اپنی طرف سے یا ذی الجلال والاکرام کئی موقع عطا فرمائے، لیکن ہم نے نالائکی کی. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اب ہم آپ کو پانا چاہ رہے ہیں، آپ کو منانا چاہ رہے ہیں، آپ سے اپنے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لینا چاہ رہے ہیں. مولا کریم نے الہ العالمین اس آخری عشرے کی خوب قدر کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. مولا کریم تمام مسلمانوں کو، مردوں عورتوں کو یا اللہ سب کو یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دیجیے. مولا کریم آج کی رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے یا اللہ اس رات میں عبادت کے لیے جاگنا نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا نصیب فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن، بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا آپ کے بندے اگرچہ نالائق ہیں لیکن آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. مولا ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے. یہی ایک دروازہ ہے. مولا اے الہ العالمین آپ کے محبوب نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں. یا اللہ ہم سچی توبہ کر رہے ہیں. مولا اے الہ العالمین بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہم نے جان بوجھ کر، بھول کر، خلوت میں، جلوت میں، چھپ کر، اعلانیہ یا اللہ بڑے چھوٹے جو گناہ کیے سب سے ہم یا اللہ معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول و مقبول فرما لیجیے. یا اللہ سب کی توبہ کو قبول و مقبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کے بڑے چھوٹے یا اللہ اگلے پچھلے یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے. ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو ضائع نہ کیجیے گا، ہماری دعاؤں کو رد نہ کیجیے گا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. ہماری نالائکیوں کی وجہ سے یا اللہ ہم سے کوئی نعمت نہ چھینیے گا. مولا کریم الہ العالمین ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہم سے کوئی نعمت نہ چھینیے گا. مولا کریم اب تک نعمتوں میں رکھا بردے تب تک نعمتوں میں رکھیے گا. اے اللہ ہماری آنکھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے پورے جسم کو پاک فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام قرآن کریم سے مضبوطی سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اس قرآن کریم کو ہمارے دل کے لیے نور کا ذریعہ بنا دیجیے. مولا کریم ہمارے دل کی موسم بہار بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے کانوں کا سرور بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جتنے حاضرین جہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہر قسم کی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، مصائب دور فرما دیجیے. مولا کریم تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار، دکان، رزق سب کی دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دے. یا اللہ سب کے روزگار میں برکت عطا فرما دے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو اپنی دین کے لیے قبول فرما لیجیے. اب تک آپ نے ہمیں اپنے سے جوڑا ہے، مرتے دم تک اسی طرح مولا کریم جوڑے رکھیے گا. یا اللہ ہمیں دور نہ کیجیے گا، یا اللہ ہمیں دور نہ کیجیے گا، یا اللہ ہمیں دور نہ کیجیے گا. اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیا، اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیا، اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیا. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.